بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیو، رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے تو سب لوگ جو ہیں روزہ رکھتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ روزہ کیا ہے۔ اصل میں روزہ ظاہری یعنی روزہ شریعت اور روزہ طریقت یعنی روزہ باطنی، ان میں فرق کیا ہے، اور حقیقی روزہ کون سا ہے۔ اس میں ایک روزہ شریعت ہے اور دوسرا روزہ طریقت ہے اور تیسرا جو ہے وہ روزہ حقیقت ہے، جس کو حضرت غوث پاک عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب سیر الاسرار میں بیان فرمایا ہے کہ روزہ شریعت، روزہ طریقت، روزہ حقیقت، یہ تینوں کیا ہیں، روزے کی اصل کیا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روزہ شریعت یعنی روزہ ظاہری یہ ہے کہ انسان دن کو کھانے پینے اور جمع کرنے سے باز رہے، اور روزہ طریقت یہ ہے کہ انسان ظاہر و باطن میں اپنے رات دن اپنے تمام اعضاء کو شریعت میں حرام و ممنوع چیزوں اور تمام برائیوں مثلاً عجب وغیرہ جتنی بھی برائیاں ہیں اس کے اندر، جھوٹ بولتا ہے، وہ گالیاں نکالتا ہے، وہ غلط سوچتا ہے، اس سے باز رکھے۔ اگر وہ مذکورہ بالا برائیوں میں سے کسی ایک کا بھی ارتکاب کرے گا تو اس کا روزہ طریقت باطل ہو جائے گا۔ یعنی روزہ شریعت کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، کھانے پینے کے ساتھ۔ اگر وہ پانی پی لے گا، گھونٹ یا کچھ کھا لے گا تو اس کا جو ظاہری روزہ ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو بھائیو، وہ روزہ طریقت یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک غلط سوچ بھی آپ کے دماغ کے اندر آ گئی ہے کسی کے بارے میں جو کہ برائی ہے، کسی کی آپ نے دل کے اندر ہی برائی کر دی ہے، شہوت کے بارے میں گندا خیال آ گیا ہے، تو روزہ طریقہ جو ہے وہ اتنی سی بات پہ، اتنی سی سوچ پہ ہی ٹوٹ جائے گا، کیونکہ حقیقی روزہ جو ہے وہ اندر کا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ روزہ شریعت یعنی روزہ ظاہری کا ایک وقت مقرر ہے جو کہ سحری اور افطاری کا ٹائم تک رہتا ہے، لیکن روزہ طریقت جو ہے وہ عمر بھر کا دائمی روزہ ہے۔ اچھا، یہ عمر بھر کا کیوں روزہ ہے؟ کیونکہ آپ کا جو باطن ہے یہ اگر پاک نہ رہے گا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر رمضان کا مہینہ گزر بھی جائے اس کے بعد بھی آپ کوئی بھی توبہ کی ہوئی ہے، اس کے بعد بھی آپ کوئی غلط خیال، برا کام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جو باطن کی بیماریاں ہیں اندر کی، تو وہ آپ کا روزہ طریقہ جو ہے وہ ٹوٹتا رہتا ہے۔ آپ پھر توبہ کرتے ہیں، وہ پھر قائم ہو جاتا ہے سچے دل سے۔ اسی طرح سے ہے، اگر بندہ اس کو لمبے ٹائم کے لیے ساری زندگی قائم رکھ لے تو اس سے بڑا جو ہے وہ مرد نہیں، یعنی وہ انسان کے مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے، حقیقی انسان وہی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان بتاتے ہیں، لکھتے ہیں کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے بھوک پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ روزہ جو ظاہری ہے، اگر یہ خالی یہی رکھا ہو اور آپ اندر سے برے خیال اور غیبتیں کر رہے ہیں، اپنے دل کے اندر کچھ کر رہے ہیں، تو ظاہری روزے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بھوک پیاس کے علاوہ اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کتنے ہی روزے دار ہیں جو افطار کرنے والے ہیں، اور کتنے ہی افطار کرنے والے ہیں جو افطاری کے باوجود روزے سے ہوتے ہیں، یعنی جن کا باطن پاک ہے اللہ کے نور سے، ہدایت کے نور سے، تو وہ افطاری کے باوجود بھی روزے سے رہتے ہیں، پاک رہتے ہیں ظاہری باطنی طور پر، یعنی وہ اپنے اعضاء کو شریعت میں ممنوع باتوں اور لوگوں کو دکھ دینے سے باز رکھتے ہیں۔ چنانچہ حدیث قدسی میں فرمان حق تعالیٰ ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطاری کی خوشی، دوسری رویت کی خوشی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی یہ خوشیاں عطا فرمائے۔ اس کے بعد اہل شریعت نے یہاں افطار سے مراد غروب آفتاب کے وقت کھانا پینا لیا ہے۔
جو ظاہری علماء ہیں وہ کھانا پینا لیتے ہیں، اور رؤیت سے مراد حلال عید دیکھنا لیا ہے، لیکن اہل طریقت فرماتے ہیں کہ افطار سے مراد جنت میں داخلہ اور اس کی نعمتوں سے روزہ طریقت افطار کرنا ہے۔ تو روزہ طریقت سے مراد جو ہے، جو اہل باطن ہے، وہ جو ہے روزہ طریقت کو، جو اس کی افطاری ہے، وہ جنت میں کرتے ہیں۔ تو بھائیو، آپ کو پتہ ہوگا شاید اللہ کے جو بندے نیک ہوتے ہیں ان کو یہ مقامات حاصل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی یہ مراتب نصیب کرے۔ آپ دعا فرماتے ہیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جو اہل اولیاء، اہل باطن ہیں، اہل طریقت ہیں، وہ رؤیت سے مراد قیامت کے دن چشم سر سے دیدار الہی کا شرف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے اس کی سمجھ بوجھ عطا کرے، جو کہ روزہ طریقت ہے۔ تو بھائیو، اس کے بعد حضرت غوث پاک عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تیسرے روزے، روزہ حقیقت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حقیقی روزہ، روزہ حقیقت کیا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دل یعنی قلب کو، اپنے جو دل کو، باطن کو، قلب کو طلب الہی کے سوا ہر چیز سے پاک رکھنا ہے۔ یعنی اللہ کا طالب ہو، وہ اللہ کی طلب کے سوا ہر طلب اس کے دل میں نہ ہو، کسی چیز کی نہ ہو، صرف وہ اللہ کا طالب ہو، ٹھیک ہے۔ اس سے باقی ہر چیز سے پاک رکھنا ہے۔ اس کے بعد حدیث قدسی میں فرمان حق تعالیٰ ہے، انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔ تو راز اللہ تعالیٰ کے نور میں سے ہے، اس لیے اس کا میلان غیر اللہ کی طرف ہرگز نہیں ہوتا۔ جو اللہ کا طالب ہوتا ہے تو غیر کوئی بھی چیز ہے اس کی طرف وہ دیکھتا ہی نہیں، اس کا دھیان ہی نہیں ہوتا۔ اس کا دنیا و آخرت میں سوائے ذات حق تعالیٰ کے کوئی محبوب مطلوب نہیں ہے۔ جو حقیقی روزہ ہے، جو اللہ کا طالب ہے، اس کا روزہ یہ ہوگا جو سب سے بہتر ہے۔ اگر وہ غیر اللہ کی محبت میں، یعنی اللہ کے سوا کسی کی محبت میں مبتلا ہو جائے تو روزہ حقیقت فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے ایک طرف اللہ کا طالب ہے تو دوسری طرف وہ کسی عورت سے یا کسی بندے سے یا کسی دنیاوی چیز سے محبت کر لیتا ہے، اس کو اچھی لگنے لگتی ہے، تو جو روزہ حقیقت ہے وہ ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ اس کی قضا یہ ہے کہ دنیا و آخرت میں غیر اللہ کی محبت سے تائب ہو کر دوبارہ حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، یعنی وہ توبہ کرے سچے دل سے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اسی کی محبت و لقاء میں غرق ہو جائے، جیسا کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود ہی اس کی جزا ہے، جو اللہ کا طالب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اہل ظاہر جو ہیں اس کا ترجمہ کرتے ہیں، روزہ میرے لیے ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی جزا دوں گا، جبکہ الفاظ یہ ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ تو یہ ہے حدیث کا حقیقی مفہوم کہ روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہونا چاہیے۔ اور جو روزہ حقیقت ہے، یہ تینوں روزے جو ہیں یہ اصل میں جسم، عقل، روح کے ساتھ، قلب کے ساتھ ان تینوں کا تعلق ہے۔ بندہ ان تینوں کو ایک ٹائم پہ جو ہے لے کے چل سکتا ہے، لیکن روزہ حقیقت میں اللہ کا طالب جو ہے وہ سب سے اچھا اور سب سے بڑا روزہ یہی ہے۔ اس کو بھی جو روزہ حقیقت ہے، جو اللہ کا طالب ہے، اصل میں سب کچھ ملنا ہی اس کو ہے۔ باقی ایک جنت کے طالب ہوں گے، وہ اللہ کے طالب نہیں ہوں گے، اللہ ان سے دور ہوگا۔ ایک تو ہیں ظاہری دنیا کے طالب جو جنت کے طالب بھی نہیں ہیں۔ تو اس لیے بھائیو، یہ آج روزے کے بارے میں کچھ ہم نے ڈسکس کیا ہے، اس کے بارے میں سوچیں سمجھیں، اپنے دوستوں میں، احباب میں شیئر کریں، ان کو بھی بتائیں روزے کے مطابق کہ روزہ اصل میں ہے کیا۔ تو امید ہے آپ کو اس سے ایک نئی جو ہے معلومات
نیا آپ کو انکشاف ہوا ہوگا، تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اور ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں. اللہ حافظ.